بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میں ادارہ فیضان القرآن لاہور کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی کہ یہ وہ ادارہ ہے جس سے ہم پچھلے کوئی 12-13 سال سے وابستہ ہیں، اور اس کو ہمارے بزرگ، ہمارے قائد محترم ڈاکٹر حفیظ الرحمن بغدادی صاحب جو ہیں وہ پچھلے کوئی 14 سال سے اس کو چلا رہے ہیں، اور ماشاء اللہ جس خوبی اور ویژن کے ساتھ وہ اس کو چلا رہے ہیں وہ ماشاء اللہ قابل تحسین ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا جو طریقہ انداز ہے لوگوں سے رابطے کا، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا، ان کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرنے کا، وہ شاید آج تک کسی اور کا میں نے نہیں دیکھا۔ وہ ان کا وہ ذرا مختلف ہے کہ وہ یہ جیسا کہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے کمپیئر کہ ہم اور لوگوں کے ساتھ بھی ملے ہیں اور بزرگوں سے بھی ٹھیک ہے رابطہ رکھا تھا، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے وہ مختلف لوگوں کو مختلف وظائف دیتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے بھی، تو لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ماشاء اللہ وہ صحیح جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ جب آپ خود بخود اللہ کے راستے پہ چلیں گے نا، جب آپ پہلے اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو بدلیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کے مسائل کو بھی حل کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ چیز سیکھی ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف دنیا کو ہی نہ دیکھو کہ دنیا میں آپ کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے، وہ حل ہو جائے، ہم دنیا کی چاہت میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اس طریقے سے چلیں کہ آپ دین کو ساتھ لے کے چلیں اور دین کے لیے کام کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے جو مسائل ہیں، دنیاوی جو مسائل ہیں، اللہ پاک ان کو بھی حل کر دے گا، کیونکہ آپ کا دین جب سنور جائے گا تو خود بخود آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور جب آپ کی زندگی آپ کے دین کے مطابق چلے گی، اسلام کے مطابق ہو جائے گی، تو یقیناً ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم تو بڑے دنیا دار سے لوگ تھے، ہم اپنے اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ کہ ہم آج پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ الحمدللہ اب ہمارا یقیناً ہمارا ویژن وسیع ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں چیزوں کی سمجھ آنے لگی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرف جائیں گے تو اس میں ہماری بہتری ہوگی۔ ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی میں کہتی ہوں کہ کوئی ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بزرگوں کے تھرو جو ہے نا ہمیں اس چیز کی فہم عطا فرمائی ہے، تو بہت شکر ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس سے آپ کا دین کا بھی اور دنیا کا بھی آپ کا چیزوں کے بارے میں پرسپیکٹیو جو ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے اس حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اب ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگوں کے حکم سے ہی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں صلاۃ والسلام کی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر فیضان القرآن اور تفسیر حدیث کے درس دیے جاتے ہیں۔ تو جہاں اس سلسلے میں میں کہتی ہوں کہ ہماری بھی دین اور دنیا سنور رہے ہیں، وہاں ہم اس میں دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے حلقہ باب کے، اپنے ارد گرد کے، اپنے رشتہ داروں کے، ٹھیک ہے، ہم ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ان کو اس میں شامل ہم نے کیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب اگر آپ کے پاس کوئی نیک بات پہنچتی ہے، کوئی اچھائی کی بات پہنچتی ہے، کوئی حدیث پہنچتی ہے، تو یہ حدیث پاک ہے کہ آپ تک اگر کوئی حدیث پہنچی ہے تو آپ اس کو آگے پہنچائیں، صرف اس کو اپنے حد تک محدود کر لینا یہ ہمارا بینگ مسلم ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے ہمیں، بلکہ اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تاکہ ہم وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، اور تبھی ہمارا فرض جو ہے وہ صحیح ادائیگی اس کی ہوتی ہے۔ تو
آج جو میں جس سلسلے میں ایکچولی بات کرنا چاہ رہی تھی وہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اس معاملے میں ہمیں ذمہ داری دی کہ ہم اس پر بات کریں کہ جو سوشل میڈیا ہے آج کے دور کی جو ایک سب سے بڑی، اس کو کیا کہنا چاہیے، میں نہیں سمجھتی کہ اس کو آپ کس معنوں میں لیں۔ بہرحال یہ تو جب ہم اس پہ اب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو آج سے کوئی اگر 10 15 20 سال پہلے آپ پیچھے دیکھیں، اس وقت جو وقت تھا اور اب جو وقت ہے، اب جو حالات ہیں، جو دور چل رہا ہے، وہ ٹوٹلی چینج ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت کچھ بدل چکا ہے، اس میں ہماری اخلاقیات، ہماری ویلیوز، ٹھیک ہے، ہمارے حالات، وہ کافی اس میں چینجز آ گئی ہیں۔ اور کس لحاظ سے اب یہ چینجز آ گئی ہیں، یہ میرے خیال سے کہ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے یہ ایک آزمائش کا دور چل رہا ہے، ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا میں اس میں ڈفرینٹ اس کے پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، پنٹریسٹ ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک اور دس اینڈ دیٹ، بہت کچھ ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا، اگر ہم نے شاید ہم نے ترقیاں کی ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے بہت قیمت بھی ادا کرنی اس کی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے جو ہے ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں اس کو کس طرح فیس کرنا ہے، ان چیلنجز کو، ان سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اپنی نئی نسلوں کو کیسے ان سے بچانا ہے یا کیسے ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے، یہ سب ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کے فوائد بھی ہیں کہ ہمارے بزنسز، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن، ہماری کمیونیکیشن، انفارمیشن کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو ود ان سیکنڈز مل جاتی ہے۔ آپ جسٹ کسی بھی ایک ورڈ کو گوگل کریں تو آپ کو اسی لمحے بیٹھے بٹھائے آپ کو ہر چیز کے بارے میں نالج اور انفارمیشن مل جاتی ہے۔ ایک طرح سے دنیا اور وقت جو ہے وہ سکڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، پہلے لائبریریز جانا پڑتا تھا، کتابیں تلاشنی پڑتی تھیں، لیکن اب آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہی جس چیز کو مرضی گوگل کر کے تو آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لے لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، بہت سے ہم نے اس کے نقصانات بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اخلاقیات اور ویلیوز اور اپنے نسلوں کے بگاڑ کی شکل میں ہمیں یہ قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ آج کا دور جو ہے وہ آج کے ماں باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو صرف یہی نہیں دیکھنا کہ اپنے بچے کا ایڈمیشن کہاں کرانا ہے، اس کو کیا پڑھانا ہے، اس کو کس انسٹیٹیوٹ میں بھیجنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہی نہیں دیکھنی بچے، بلکہ ماں باپ اور بھی بہت ساری چیزوں میں اس معاملے میں ماں باپ ورڈ ہیں۔ تو پہلے اگر ہم دیکھیں کچھ سال پہلے کے جو ماں باپ تھے وہ اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے، بچوں کے اچھے مارکس آئے، اچھے انسٹیٹیوٹ میں ان کا ایڈمیشن ہوا، ٹیوشن پڑھا دی، ان کی شادیوں کی فکر کر لی، لیکن آج کل جو کچھ ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے، یہ بہت ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے ہم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، کیونکہ آج کل موبائل جو ہے دیٹ از ان اوائڈیبل، ٹھیک، ہر بچے سے لے کے بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل ہے، نہ صرف ایک دو تین موبائل ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، ہوتا کیا ہے کہ بچہ تھوڑا سا چلنا بولنا سیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے۔ مائیں اپنے آپ کو چونکہ بزی ہوتی ہیں، باہر کے کام، گھر کے کام، ہسبینڈ کے کام، تو وہ بچوں کو بزی کرنے کے لیے موبائل چلا کے سارا دن کارٹونز پہ بٹھائے رکھتے ہیں۔ کارٹونز کا کانٹینٹ کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، وہ ویسٹ ورلڈ سے آ رہا ہے، وہ انڈیا سے آ رہا ہے، اور جو کچھ وہ لوگ اس چیز کے تھرو ہمارے بچوں میں پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ انٹینشنلی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمارے بچوں میں، ہماری نئی نسلوں میں انٹینشنلی پروموٹ کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو سوسائٹیز ہیں، اسپیشلی جو مسلم سوسائٹیز ہیں، کس طرح سے سلو پوائزننگ کے ذریعے، ٹھیک ہے، ہماری نسلوں کو میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔
تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی ایک چیلنجنگ دور ہے ماں باپ کے لیے، ٹھیک ہے، رشتے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سب دیکھنا ہے کہ کس طرح اپنی نئی نسلوں کو ہم نے مینیج کرنا ہے، کس طرح سے ان کو بچانا ہے برائی کی اس یلغار سے. ہر روز ایک نئی خباثت سامنے آ رہی ہے، ہر روز جس کا فائدہ جو ہے وہ یقیناً نیگیٹو فورسز یا نیگیٹو لوگ جو کہ ان چیزوں کو انڈیوس کر رہے ہیں وہ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس ساری چیزوں کی جو ایک کہہ لیں مجموعی طور پر ایک نحوست ہے وہ ہمارے ملک کی حالات پر پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، جب لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، حالات کیا ہو رہے ہیں. یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ بینگ مسلمس، بینگ امتی آف our beloved prophet peace be upon him، ان کے رحمت کے صدقے، ٹھیک ہے، ان کی رحمت للعالمینی کے صدقے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی بچا رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے. لیکن جو حالات ہیں، جو امت بگڑ رہی ہے، تو اللہ ہی ہمیں معاف کرے بس. اب ملک کا یہ حال ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ایتھوپیا اور بنگلہ دیش سے بھی نیچے گر گئی ہے، اور بے روزگاری، افراط زر، معاشی عدم استحکام، لاقانونیت، اس کا بس اب پورے ملک میں اسی کا چرچا ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ سب اسی کے نتائج ہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہی وجہ ہے کہ ہم اس عذاب سے تو بچ گئے اللہ تعالیٰ کے، جس سے پوری پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی. پرانی قوموں پہ جب عذاب آتا تھا تو پوری قوم نیست و نابود ہو جاتی تھی. لیکن اب اس طرح چونکہ نہیں ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب کسی نہ کسی شکل میں تو آنا ہے. تو وہ پھر اسی شکل میں ہے کہ ہم جو ہے دن بدن ڈٹیریوریٹ ہوتے جا رہے ہیں، نہ صرف معاشی طور پر، نہ صرف بلکہ ہم اخلاقی طور پر بھی جو ہے وہ ان چیزوں میں گرتے جا رہے ہیں، ہماری اخلاقیات تباہ ہو رہی ہے. تو یہ سب ماشاء اللہ سے سوشل میڈیا ہی کے اللہ ہمیں معاف کرے اس کے ہی نتائج ہیں. تو اب یہ ہے کہ چونکہ جن لوگوں نے اس کو لانچ کیا ہے ان کا وہ بے شک شیطانی قوتیں ہیں، اور ان کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے اس سے معاشروں کو تباہ کرنا ہے، خصوصاً مسلم معاشروں کو. تو بس یہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور ہمیں انفارچونیٹلی ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے، ہم انکانشیسلی ان چیزوں کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، اور ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری نسلیں کدھر جا رہی ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو بہرکیف اس وقت اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ کوئی کسی پلیٹ فارم سے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس فحاشی اور اس عریانیت سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے قائد محترم ڈاکٹر حفیظ الرحمن بغدادی صاحب جو ہیں ہم ان سے وابستہ ہیں، اور وہ ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے ادارے سے وابستہ لوگوں کو بھی اس طرف ان کی خواہش ہے کہ یوٹیوب پر ہم کچھ ایسے چیزوں کا آغاز کریں، کچھ ایسے کاموں کا، نیک کاموں کا آغاز کریں کہ جس سے کچھ حالات جو ہے یا لوگوں کے اخلاقیات بہتری کی طرف جائے. تو پہلے ہی الحمدللہ ہمارا ادارہ آلریڈی اس پہ کام کر رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی مختلف قسم کی تصانیف جو ہیں وہ آڈیوز کی شکل میں موجود ہیں یوٹیوب پر. ڈاکٹر صاحب کے درس فیضان الحدیث اور فیضان القرآن جو ہے اس کے درس موجود ہیں، اور جن سے ہم گاہے بگاہے جو ہے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم شیئر بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسلامک پوسٹ ہمارے ڈفرینٹ اس سے جو ہے وہ لوگوں تک شیئر ہو رہی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارا ادارہ، ہمارے بزرگ ہمیں اس طرف لگائے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آگے سے آگے ہمارے لیے رستے کھولے، اور ہم اس کام میں اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ
پوری انوالومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس میں کام کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں، ان کو انوالو کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے اور ان لوگوں کو بھی توفیق دے، کیونکہ نیکی کا جو بھی کام ہے اس میں کنٹریبیوشن ڈالنا، چاہے وہ کسی شکل میں ہے، جانی ہے، مالی ہے، آپ کا قیمتی وقت ہے، جس طرح بھی آپ حصہ ڈال سکیں ضرور ڈالیں، کیونکہ جو برائی ہوتی ہے نا، برائی کی طرف تو ہر کوئی بڑی ایزیلی اٹریکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ بڑی ایزیلی اس کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم خود کو برائی سے بچائیں، اپنی نسلوں کو برائی سے بچائیں، اور ہم سیدھے راستے پر رہیں اور دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اس نیک کام کی طرف چلیں۔ تو یہ سب یقیناً اللہ پاک کی توفیق سے ہی انشاء اللہ تعالی ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، تو وہ خود بخود رستے کھلتے چلے جاتے ہیں، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف لے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر، ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اور یہ سب یقیناً ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما ڈاکٹر حفیظ الرحمن بغدادی صاحب کی کوششوں کا اور آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے ہمیشہ ہماری ہر لمحہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے، ہمیں وہ سیدھے رستے پر لگائے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رستے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔